بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے 11ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے مدینہ آنے سے پہلے قبیلے خزرج کا ایک شخص جس کا نام ابو عامر راہب تھا، اس کے نمائشی زہد و تقوی کا پورے مدینہ میں بڑا چرچا تھا۔ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جن کو انصار کہا گیا ہے یہ مدینہ کے ان دو گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ انہی دونوں قبیلوں کے لوگ ایمان لانے کے بعد انصار کہلائے۔ تو ایک قبیلہ جو خزرج تھا، اس قبیلے کا ایک شخص ابو عامر راہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مشہور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کا باپ تھا۔ یہ حنظلہ غسیل الملائکہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جو میدان احد کے اندر شہید ہوئے، اور جب ان کی لاش کو اٹھا کر کے لایا گیا تو پورے بدن کے اوپر پانی کے قطرات دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ابھی نہلایا گیا ہو۔ جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے پیارے صحابی ایسے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب غسیل الملائکہ ہے، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا۔ نام کیا تھا؟ حنظلہ۔ انہی حنظلہ غسیل الملائکہ کا باپ تھا یہ ابو عامر راہب۔ یہ زمانے جاہلیت ہی میں عیسائی ہو گیا تھا اور راہبانہ زندگی بسر کر رہا تھا، اور اس کے نمائشی زہد و تقوی کا مدینہ والوں کے دلوں کے اوپر کافی اثر انداز تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو روحانیت کے میدان میں اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھ لیا اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ اس کے نمائشی زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے تو اوس اور خزرج والے اس کو سونے کا تاج پہنانے والے تھے۔ نبی کے مدینہ آنے کے بعد اس کا سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس نے نبی کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے
اپنے دل میں کینہ رکھ لیا، بغض اور عداوت رکھ لی. میدان بدر میں تمام کفار اور مشرکین کو بدلے کے اوپر، انتقام کے اوپر ابھارنے لگا. اسی کے ابھارنے کی وجہ سے بدر کے بعد معرکہ احد پیش آیا. اور یہ وہی بدبخت انسان ہے جس نے میدان احد کے اندر 2 گڈھے کھود دیے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر پڑے تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو اسلام کا ہرا بھرا گلستاں دیکھ کر کے اس کا بغض و کینہ اور بڑھ گیا اور یہ مدینہ چھوڑ کر کے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچ گیا. اور یہ عیسائیت تو اختیار کر ہی چکا تھا، وہاں اس کی کافی پذیرائی ہوئی. مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک بڑا گروہ اسی ابو عامر راہب کا ہم نوا تھا. گویا وہ آدمی یہاں سے تو چلا گیا لیکن اس نے اپنے ایجنٹ مدینہ میں چھوڑ دیے تھے. جیسے انگریز یہاں سے چلے گئے ڈیوائڈ اور رول کا فلسفہ چلا کر کے، لیکن اپنی جیسی ذہنیت رکھنے والوں کو کثیر تعداد میں یہاں چھوڑ گئے. یہ انہی کی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے آئے دن فسادات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں ہندو بھائی، مسلم بھائی سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ملک کی ترقی میں حصہ لیں اور ملک کو آگے بڑھائیں. فسادات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس سے دیش کی ترقی رک جاتی ہے. تو یہ آدمی مدینہ سے بھاگ کر کے روم چلا گیا لیکن اپنے ایجنٹ وہاں چھوڑ گیا. منافقین کا ایک بڑا گروہ اس کا ہم نوا تھا. اس آدمی نے خبر بھیجی کہ میں ایک لشکر جرار روم سے لے کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تم لوگ ایک اڈا قائم کرو. ان لوگوں نے سوچا کہ سب سے بہترین اڈا کون سا ہو سکتا ہے، ایک مسجد بنا لی جائے. اس وقت مدینہ کے اندر 2 ہی مسجدیں تھیں. ایک مسجد نبوی تھی جو شہر مدینہ میں تھی اور دوسری مسجد مسجد قباء تھی جو مدینہ کے مضافات میں تھی. مدینہ کے مضافات میں یہ جو مسجد قباء تھی، اسی مسجد قباء کے بازو ہی میں تھوڑے فاصلے کے اوپر انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو قرآن حکیم نے مسجد زرار کہا ہے. در حقیقت یہ مسجد نہیں تھی بلکہ اللہ کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ تھی، جس کو قرآن نے ارصاد کہا ہے. ارصاد لمن حارب اللہ، اللہ سے جنگ کرنے والوں کے لیے کمین گاہ، پناہ گاہ. اللہ تبارک و تعالی نے مسجد زرار کا تذکرہ کرنے سے ایک اہم بات یہ بتائی کہ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. مسجد قباء کی تعریف فرماتے ہوئے کہا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار. 2 مسجدیں بنائی گئی. ایک مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، ایک مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی اور اللہ کی خوشنودی کے اوپر رکھی گئی. یہ بہتر ہے کہ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد نفاق کے اوپر رکھی گئی.
وہ بہتر ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ مسجد کی بنیاد اگر تقوی کے اوپر رکھی گئی ہو تو ایسی مسجد اللہ کا گھر ہے, اور ایسی مسجد جس کی بنیاد نفاق کے اوپر رکھی گئی ہو, تقوی کے اوپر نہ رکھی گئی ہو, تو اس کی مثال انڈر کٹ بینک کی طرح ہے. بودی زمین کی طرح ہے, بودے اور کمزور کراڑے کی طرح ہے. تقوی کی بنیاد پر اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عمارت ٹھوس زمین کے اوپر بنائی جائے, اور جو مسجد تقوی کی بنیاد پر نہ بنائی گئی ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی بنیاد ایک بودا کراڑا ہو, انڈر کٹ بینک ہو. بینک مانے کنارا, اور انڈر کٹ کا مطلب نیچے سے پانی نے زمین کو کاٹ کر کے مٹی کو بہا دیا ہو, نیچے سے وہ جگہ خالی ہو گئی ہو اور اوپری حصہ بے سہارا اور کمزور آگے کو نکلا ہوا ہو. تو گویا ایسی مسجد کی بنیاد اسی بودے کراڑے جیسی ہوتی ہے, یعنی آن دا برنک آف این انڈیٹرمنڈ پریسیپس ریڈی ٹو کرمبل ڈاؤن. یعنی ایک انڈر کٹ بینک کے بودے کراڑے کے اوپر کوئی آدمی مکان بنائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ مکان بھی گر جائے گا, اس کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ بھی دب کر مر جائیں گے, ڈوب کر مر جائیں گے. تیسرے, مکان کے اوپر جو کچھ سرمایہ لگا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. تو اگر تقوی کی بنیاد پر مسجد بنائی گئی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹھوس زمین کے اوپر کوئی عمارت بنائی گئی ہو, اور اگر تقوی کی بنیاد پر کوئی مسجد نہیں بنائی گئی تو اس کی مثال ایسے جیسے بودے کراڑے کے اوپر کسی عمارت کو کھڑا کر دیا گیا ہو, جسے وہ بودا کراڑا چند منٹ سہار نہیں سکتا. وہ مسجد بن گئی, مسجد قباء کے بازو میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول چل کر اس مسجد کا افتتاح کر دیجئے. کہا کہ کس مسجد کا؟ کہا کہ ہم لوگوں نے مسجد قباء کے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک مسجد بنائی ہے, ہم نے دیکھا کہ کچھ کمزور بوڑھے بچے, ان کو مسجد قباء میں جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے, ہم لوگوں نے قریب ہی وہ مسجد بنا دی ہے, آپ چل کر کے ایک دفعہ نماز پڑھ دیں, ہم لوگ مسجد کا افتتاح کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں, بعد میں دیکھوں گا. یہ کہہ کر کے آپ نے ٹال دیا. یہ جنگ تبوک رجب کے مہینے میں سن 9 ہجری کے اندر ہوئی. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک قافلہ شام سے آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ رومی ایک بھاری لشکر لے کر کے مدینہ کے آپ اوپر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا اور آپ نے یہ کہا کہ قبل اس کے کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوں, ہم باہر نکل کر کے مدافعات کریں. 30,000 کا لشکر جرار تیار ہوا. اس وقت کھجوریں درختوں کے اوپر بالکل پک گئی تھی, پھل توڑنے کا وقت آ گیا تھا, سخت گرمی کا موسم تھا, لوگ چھاؤں میں بیٹھ کر کے کھجوریں کھاتے اور ٹھنڈا پانی پیتے. ایسے نازک موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو چھوڑ دو, چلو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. 30,000 مسلمان تیار ہوئے. اب اتنے بڑے لشکر کو تیار کرنا تھا,
آپ نے چندے کا اعلان فرمایا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 درہم دیے. حضرت صدیق نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. حضرت نے گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے, ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ کے داماد محترم حضرت عثمان غنی آئے, 900 اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے, پھر 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے کر آئے, پھر ایک تھیلی کے اندر 1000 دینار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے. کہا کہ عثمان 900 اونٹ تم نے دیے, 100 گھوڑے دیے, آپ کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول 1000 سونے کے سکے ہیں, 1000 دینار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما اٹھا, اور زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ نکلا کہ اب اس کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. بڑے لوگوں نے اپنے انداز سے چندہ دیا. ایک غریب صحابی حضرت عقیل انصاری تھے, ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں کچھ دوں, لیکن دینے کے لیے کچھ تھا نہیں. رات بھر وہ ایک یہودی کے کھیت میں پانی ڈالتے رہے. فجر کے وقت انہیں اس محنت کے اوپر 4 سیر کھجوریں ملی. 2 سیر کھجوریں بچوں کے لیے گھر میں رکھ دیا, اور 2 سیر کھجور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. جبرائیل نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ 2 سیر کھجور کس اہمیت کا حامل ہے. رات بھر ایک صحابی نے سخت محنت کی ہے اس خواہش میں کہ میں بھی کچھ اللہ کی راہ میں اس موقع پر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل انصاری کے یہ 2 سیر کھجور چندے کے اس تمام ڈھیر کے اوپر ڈال دیے جائیں, بکھیر دیے جائیں, تاکہ سب کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول عطا کر دے. تیس 30,000 کا لشکر تیار ہوا, مدینہ سے باہر نکلا. 3 آدمی پیچھے رہ گئے. 80 منافقین تھے, وہ رہ گئے. وہ تو دل سے ہی نہیں جانا چاہ رہے تھے. بقیہ یہ جو 3 صحابی تھے, کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربیع, وعلی الثلاثة الذین خلفوا, وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے, اللہ تعالی نے اس 11ویں پارے کے اندر ان کا ذکر فرمایا. یہ 3 کیوں پیچھے رہ گئے؟ نفاق کی وجہ سے نہیں, صحابی تھے, صرف سستی کی وجہ سے. کہنے لگے کہ یہ جو 30,000 کا لشکر جا رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ پیدل بھی ہیں, ہم تینوں کے پاس تو گھوڑے ہیں, ان کو کسی بھی پڑاؤ کے اوپر ہم پکڑ سکتے ہیں. آج جائیں گے, کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, ایسے ایسے ٹالتے ٹالتے سستی اور کاہلی میں. حالانکہ نیتیں صاف تھی تینوں کی, صحابی تھے, نفاق تو ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں, صرف سستی کی وجہ سے کہ آج چلے جائیں گے, کل چلے جائیں گے, ہمارے پاس گھوڑے ہیں, کسی بھی پڑاؤ کے اوپر ہم مسلمان لشکر کو جا لیں گے. لشکر گیا, تبوک سے واپس بھی ہوا, لیکن یہ تینوں کے تینوں جا نہیں سکے. اور ان کو معلوم ہو گیا کہ لشکر واپس آ گیا ہے, اور مدینہ کے قریب ایک مقام ذی اوان کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. اب وہ مدینہ میں اس کے بعد داخل ہوگا. جب مقام ذی اوان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, یہیں پر حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, مسجد قباء کے جو بغل میں مسجد بنی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں ابھی جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں, واپس آ کر کے نماز پڑھ دوں گا, مسجد کا افتتاح ہو جائے گا. اے اللہ کے رسول, آپ اس مسجد میں نماز مت پڑھیے گا, اس لیے کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں ہے, وہ تو مسجد زرار ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 صحابہ کرام کو بھیجا, مالک ابن دخشم کو اور مان ابن عدی کو. مالک ابن دخشم اور مان ابن عدی, ان دونوں کو آپ نے حکم دیا کہ جا کر کے اس مسجد کے اندر آگ لگا دو. مسجد کو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا. ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک جبرائیل آ کر نہ بتا دیں. جب منافقین نے آ کر کے کہا کہ آپ چل کر کے اس مسجد میں نماز پڑھ دیجئے,
مسجد کا افتتاح ہو جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ واپس آنے کے بعد دیکھوں گا. یعنی اس وقت آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے بلکہ یہ منافقین کا اڈا ہے. حضرت جبرائیل نے جب آ کر کے خبر دی تو آپ نے مقام ذی امان سے 2 صحابہ کرام کو، مالک بن دخشم کو اور مار بن عدی کو بھیجا کہ وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، جلا کر کے خاکستر کر دو. وہ مسجد جلا دی گئی. یہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ منافقین نے تو آ کر کے قسمیں کھائیں کہ ہمارے پاس معقول آزار ہیں، معقول عذر کی بنا پر ہم لوگ رک گئے تھے، اللہ کے رسول ہماری معذرت قبول فرمائیے. اللہ کے رسول نے ان کی معذرت قبول کر لی. لیکن یہ تینوں معذرت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم معذرت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس لشکر میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ نبی کی یہ بات سن کر کے ہم تینوں کے دلوں کے اوپر بجلی گر پڑی. بقیہ جو 2 تھے، کعب ابن مالک فرماتے ہیں 3 تھے نا، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں، ان سے مروی روایت بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ دونوں تو دل شکستہ ہو کر کے گھروں میں بیٹھ گئے. میں مسجد میں آیا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آتے تو میں آپ کو سلام کرتا، پھر میں دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ جواب میں ہلے ہیں کہ نہیں، لیکن میں کوئی امید افزا حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دیکھ پاتا تھا. چالیس دنوں کے بعد یہ حکم ہوا کہ اپنی اپنی بیویوں کو ان کے گھروں پر بھیج دو، بیویوں سے بھی تعلقات نہ رہیں، اپنی اپنی بیویوں کو اپنے اپنے گھر بھیج دو. اور اس 40 دن کے دوران کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی صحابی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ کسی کو سلام کرتے تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کلام کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو وہ منہ پھیر لیتا تھا، چلا جاتا تھا. کیا ایمان تھا! نبی کا حکم تھا کہ ان تینوں آدمیوں سے بات نہیں کرنا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب 50 دن پورے ہوئے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت ام سلمہ کے ہاں تھی. وہی حجرے کے اندر ام سلمہ کے وہ آیت اتری کہ ان تینوں کو معاف کیا جاتا ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو معاف کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو غالباً ہلال ابن امیہ یا مرارہ ابن ربیع ہیں، انہوں نے مسجد نبوی کے کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا پریشان ہو کر کے کہ جب تک اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم اس کھمبے میں بندھے رہیں گے. اللہ نے فرمایا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ایسی حالت ہو گئی تھی کہ زمین باوجود کی کشادہ ہے ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی. 50 دن کے بعد ان کی برات کی، ان کی معافی کی آیتیں اتری. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ندا دی کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری برات کے لیے آیتیں نازل فرما دی ہیں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت کعب کہتے ہیں میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میں نے فوراً اپنے کپڑے اتار دیے اور ندا دینے والے کو کپڑے دے دیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے معافی کا اعلان فرمایا ہے آیات کے ذریعے، اے اللہ کے رسول میں اس خوشی میں اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام دین اور ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. دین اور ایمان کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ہر شے دنیا کی ہیج تھی. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے اندر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں.
لیکن نبی نے منع فرمایا. یہ پورا واقعہ اس 11ویں پارے کے اندر مذکور ہے. اب پارا شروع ہوتا ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم، وہ آ کر کے آپ کے پاس معذرت کریں گے جب آپ لوٹیں گے. یہاں سے پارا شروع ہو رہا ہے. اس آیت کریمہ کا یہ پورا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے بیان کیا، اور پورا بیک گراؤنڈ اس پارے کے اندر موجود ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسم کھا کر کے آپ سے کہیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. ایک نقطہ یہ ملا کہ منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے بجائے بندوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. اس کے بعد منافقین کی ایک اور قسم بتائی گئی جو گاؤں میں رہتی ہے. یہ تو شہر والے منافقین کا تذکرہ تھا. ایک قسم کے منافقین وہ تھے جو گاؤں میں رہتے تھے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ کفر اور نفاق کے اندر شدید تھے. چونکہ گاؤں میں رہتے تھے، ایمان کی روشنی ابھی وہاں تک پہنچی نہیں تھی، اور دیہات میں رہنے والے خاص طور سے بڑے جفاکش ہوتے ہیں، اور جس چیز کو اختیار کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. زمین ٹل جائے، آسمان ہل جائے، مگر یہ اتنے کٹر ہوتے ہیں دیہاتی کہ اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے، اپنے اسٹینڈ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا گیا تھا، جرمانہ ادا کر رہے ہیں. ایک نقطہ اور ملا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دل پر جبر کر کے خرچ کرتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ نفاق کا شائبہ موجود ہے. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو والنٹیریلی، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب پھر اس کے بعد کچھ ایسے دیہاتیوں کا تذکرہ فرمایا گیا جو منافق نہیں تھے، ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہو گیا تھا. فرمایا گیا کہ یہ ان منافقین دیہاتیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو تاوان سمجھ کر کے نہیں، جرمانہ سمجھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی قربت کے لیے خرچ کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس صدقہ و خیرات کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. گویا کہ صدقہ و خیرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجر وہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور انصار وہی اوس اور خزرج سے ایمان لانے والے جو صحابہ کرام تھے مدینہ والے، وہ انصار. ہجرت کر کے جو مکہ سے مدینہ آئے وہ مہاجر. ان دونوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ السابقون الاولون ہیں. یہ السابقون الاولون کون لوگ ہیں؟ وہ مہاجر اور وہ انصار جو جنگ بدر ہونے تک ایمان لے آئے تھے. یا السابقون الاولون. اس کے بعد جو انصار ایمان لائے، جو مہاجر ایمان لائے، یا جزیرت العرب کے لوگ جو ایمان لائے، وہ السابقون الاولون میں داخل نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ السابقون الاولون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بعد جو انصار اور جو مہاجر اور جو اور لوگ ایمان لائے احسان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ السابقون الاولون کے بعد جو لوگ ایمان لائے اس میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے کچھ ایسے بھی تھے جو نفاق کی راہ سے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے احسان اور اخلاص کی قید لگا کر کے ان کو خارج کر دیا. کہا کہ السابقون الاولون کی اتباع اخلاص کے ساتھ کرنے والے ان دونوں گروہوں کے بارے میں میرا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ راضی ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن آدمی اللہ سے راضی ہو جائے اس کا کیا مطلب ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا. اللہ راضی ہو گیا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے راضی ہو گئے اس کا کیا مطلب؟ یہ بہت بڑا تمغہ ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے. کون سا تمغہ ہے یہ؟
کہ ہم تو ان سے راضی ہو گئے لیکن یہ بھی ہم سے راضی ہو گئے. کیا مطلب؟ جتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، جتنی آزمائشوں میں انہیں ڈالا گیا، جتنے امتحانات میں انہیں مبتلا کیا گیا، آفتوں اور مصیبتوں کی اس طویل مدت میں، اس طویل دورانیے میں، اس طویل وقفے میں کبھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی، کبھی چیں بجبی نہیں ہوئے. جو بھی مصیبت آئی خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسکراتے رہے. ہر مصیبت کے اوپر انہوں نے مسکرانا سیکھ لیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم کیسی مصیبت نازل فرما رہے ہیں، لیکن یہ لوگ خندہ پیشانی سے ہر مصیبت کو ڈیل کر رہے ہیں. در حقیقت ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ بھی ہم سے راضی ہو گئے. تو رضی اللہ عنہم ایک خطاب ہے، ایک فضیلت ہے ان کی. وَرَضُوا عَنْهُ یہ دوسری فضیلت ہے صحابہ کرام کی. ایک ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی بندے سے اللہ راضی ہو جائے یہ الگ بات ہے، اور بندہ اللہ سے راضی ہو جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، اور صدقہ اگر یہ دے تو اس میں اللہ کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، رسول کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس صدقہ دینے میں ان کا خود کا فائدہ ہے. کیا؟ تین فائدے. ایک تو تطہیر، دوسرے تزکیہ، تیسرے نبی کی دعا ان کے حق میں. یہ تطہیر کیا ہے؟ ظاہری اور باطنی رذائل، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرنا یہ تطہیر. اور تزکیہ ظاہری اور باطنی رذائل سے، گندگیوں سے پاک کر کے دیگر صلاحیتوں کو اور اخلاقی خوبیوں کو جلا بخشنا اور نشو و نما دینا یہ تزکیہ ہے، جو لفظ زے کافیے سے بنا ہے. اس سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ زکات دینے سے، اسی سے تزکیہم سے زکات بنا ہے. زکات دینے سے ایک تو مال پاک ہوتا ہے، آدمی کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اور تیسرے مال کے اندر نشو نما ہوتی ہے. اس لیے کہ زکات کے اندر جہاں صفائی ہے وہیں نشو نما کا بھی مفہوم ہے. یعنی آدمی جب مال سے زکات نکال دیتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں نشو نما کی، اضافہ کی، بڑھوتری کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے زکات کا مفہوم. تو ایک تو تطہیر، دوسرے تزکیہ، یہ دو فوائد ہوئے. تیسرا فائدہ، اے نبی صدقہ جو دے ان کے لیے آپ دعا فرمائیے. آج بھی جو صدقہ دے گا اس کے لیے نبی کی دعا ہے، اس کے حق میں نبی کی دعا ہے. اور اس دعا کا فائدہ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. تو صدقے کے تین فائدے، تطہیر، تزکیہ اور نبی کی دعا، جو لوگوں کے لیے باعث سکون. صدقہ صدق سے بنا ہے. اگر صدق دل سے کوئی مال اللہ کی راہ میں دیا گیا تو صدقہ ہے. اگر دل پر جبر کر کے دیا گیا ہے، مال ضائع ہو گیا، صدقہ نہیں ہو. صدقہ جو صدق دل سے دیا گیا ہو، یہ صدقہ ہے. اللہ کی راہ میں جو آدمی خرچ نہیں کرتا، جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ حب دنیا. اور حب دنیا سے نفاق پیدا ہوتا ہے. دنیا سے محبت کر لے آدمی تو یہ حب دنیا سبب بنتا ہے نفاق کا. اس نفاق کو ختم کرنے کے لیے انفاق کیجئے. نفاق کو ختم کرنے کے لیے انفاق، اس لیے کہ آپ جب انفاق کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، تبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اور جب حب دنیا نہیں رہ جائے گی تو نفاق ختم ہو جائے گا. تو نفاق کو ختم کرنے کے لیے انفاق ضروری ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے، نفاق کو ختم کرنے کے لیے انفاق ضروری، اس لیے کہ نفاق پیدا ہوتا حب دنیا سے، اور انفاق فی سبیل اللہ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم. آپ کے درمیان بہت سارے منافقین ہیں، مدینہ میں بہت سارے منافقین ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. اے ہمارے نبی لا تعلمہم، ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. نحن نعلمہم، ہمیں علم ہے اس کا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہیں تھا. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کلی کی نفی کرتی ہے.
آگے فرمایا گیا الم یعلموا ان اللہ یقبل توبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ غفور والغفور الرحیم. یہاں یہ بتایا گیا کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں. ایک تو توبہ کرے اور اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے. ان اللہ هو يقبل التوبہ, وہی توبہ قبول کرتا ہے. یعنی گناہوں کی معافی کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے, اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, صدقہ کرے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے توبہ کے ساتھ توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. گویا توبہ اگر پاسپورٹ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ویزا ہے. پاسپورٹ لے کر کے بیٹھے رہو, کیا فائدہ ہونے والا ہے جب تک ویزا نہ ملے باہر جانے کا. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے. اس میں فرمایا گیا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. کیا لوگوں کو یہ تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنایا اور اس کی طرف وحی کی اور اس سے کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ. لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے. دیکھو پہلے کیا تھا, پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے, بشر ہے, تو رسول کیسے ہو سکتا ہے, اور آج کہتے ہیں اگر رسول تھے تو بشر کیسے تھے. دیکھیے دونوں رجحانات میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے کیا کہتے تھے, تعجب کس بات پر تھا کہ یہ بشر ہے اور بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے, اور آج کہتے ہیں کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے. پہلے کے لوگ کیا کہتے تھے, بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے, اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں, رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے. دونوں رجحانات ایک جیسے. نیز اکان للناس عجبا سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ انسان کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے, سن آف گاڈ بول دیتے, خدا کا اوتار بول دیتے, لیکن بشر کو رسول ماننے پر تیار نہیں. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. انسان کو سن آف گاڈ مان لیں, خدا کا اوتار مان لیں, یہ جائے تعجب نہیں, مقام تعجب نہیں, لیکن بشر رسول ہو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑا مقام تعجب اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے عجیب بات کیا ہو سکتی ہے. آگے ارشاد فرمایا گیا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وہی ہے اللہ جس نے سورج کو ضیاء دی. ضیاء جو ہے نا یہ ضوء کی جمع ہے, ضوء ہے سنگولر اور اس کی جمع ہے ضیاء پلیورل, روشنیاں. آج سے 1400 سال پہلے قرآن حکیم نے بتا دیا کہ سورج کی روشنی 7 رنگ کی ہوتی ہے. ضوء نہیں کہا, ضیاء کا. پرزم, منشور میں سے روشنی کو گزارو, روشنی 7 رنگی دکھتی ہے. 7 رنگی دکھتی ہے, اور فزکس پڑھنے والے لڑکوں کو معلوم ہے کہ اس کا مجموعہ کیا ہوتا ہے, روشنیوں کا مجموعہ وبجی اور ایسے رنگ بنتے, انڈیگو, ایلو, ریڈ, جی گرین وغیرہ وغیرہ. 7 رنگ بنتے ہیں, یہ قرآن حکیم نے بتایا. ویاءن, کئی روشنیاں, ایک روشنی نہیں, ویاءن. اور جانتے ہیں سورج کا ایک مقصد ہے, بڑا عظیم الشان مقصد ہے. ایک تو دنیا کو روشنی دیتا ہے, گرمی دیتا ہے, دوسرے تمہاری فصلیں پکاتا ہے. یہاں ایک نکتہ اور یاد آیا کہ دیکھو پودے کی ایک جڑ ہوتی ہے, اس جڑ سے پودا پانی لیتا ہے, برابر, اور باہر سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے. خارج کیا کرتا ہے, آکسیجن. لیتا کیا ہے, لیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, اور جڑ سے لیتا ہے, باہر سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے, جسے ہم خارج کرتے ہیں. ہم نے جو خارج کیا کاربن ڈائی آکسائڈ, یا جہاں سے اس کو ملا کاربن ڈائی آکسائڈ لیا اس نے, اور
نیچے سے جڑ سے اس نے پانی لیا. اب ایک جگہ دونوں جمع ہوتے ہیں اور اس کو تالیف کہتے, تالیف مل جانا, تالیف. لیکن پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ملنے کے بعد بھی تالیف نہیں ہوتی جب تک کہ سورج کی روشنی وہاں نہ پہنچے. سورج کی روشنی پہنچتی ہے تب تالیف ہوتی ہے. دیکھیے پودوں کے اوپر بھی کتنا گہرا اثر پڑتا ہے سورج کا. یہاں اللہ نے یہ بتایا 7 روشنیاں ہیں, نیز بڑے مقاصد ہیں اس کے. اسی طرح چاند کے بارے میں فرمایا والقمر نورن. عجیب بات تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو ضوء کہا اور چاند کی روشنی کو نور کہا. ضوء جو ہوتا ہے نا, اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو مستقل بالذات ہو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سورج کی روشنی مستقل بالذات ہے. اور چاند کی روشنی کو نور کہا, یعنی چاند کی جو روشنی ہے وہ مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ سورج سے مستعار ہے. یہی وجہ ہے کہ گرہن کے وقت, چاند گرہن کے وقت کیا ہوتا ہے, سورج اور دھرتی کے سورج اور چاند کے درمیان یہ ہماری دھرتی آ جاتی ہے. اس وجہ سے سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی, چاند میں نور ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی سے چاند منور ہے. سورج کی روشنی مستقل بالذات اور چاند کی روشنی غیر مستقل بالذات بلکہ سورج سے مستعار. ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا. عجیب چراغ ہے. ایک چراغ کے اندر تیل ڈال دو, تھوڑی دیر کے بعد اس کا تیل ختم ہو جائے گا, چراغ بجھ جائے گا. یہ کون سی چیز اس چراغ کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سراج کہا ہے, چراغ, آئل لیمپ. یہ کون سا آئل جل رہا ہے؟ سائنسدانوں نے اب تک صرف یہ پتا لگایا ہے کہ اس میں ہائیڈروجن ہے جو جل جل کر کے ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے. ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جل بھی رہا ہے, تبدیل بھی ہو رہا ہے. نہ جانے کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ کہ چراغ بجھنے کو نہیں آ رہا, اربوں سال سے ویسے ہی جل رہا ہے اور برابر ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے. اور جانتے ہیں اس کی حرارت کتنے سینٹی گریڈ ہے؟ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 6000 6000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی حرارت, اس کا درجہ حرارت ہے. چاند کو کیوں بنایا ہم نے منور؟ لتا وقدرہ منازل, اس کے لیے منزلیں مقرر کی ہم نے. تبھی تو پتہ چلتا ہے آج مہینے کا یہ دن ہے, مہینے کا یہ دن ہے, اب مہینہ شروع ہو رہا ہے, اب مہینہ ختم ہو رہا ہے. لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم سالوں کی عدد جان لو اور اس سے حساب جان لو. تم اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سورج کا ایک مقصد ہے, چاند کا ایک مقصد ہے. ان کے اندر مقصدیت ہے اور یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تو تم بے مقصد کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا بھی ایک مقصد ہے. کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی عبادت تمہارا مقصد ہے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن, تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری, ہما سرگشتو فرماوردار, شرط انصاف نہ باشد کی تو فرمانا بری. یہ ہوا, یہ بدلیاں, یہ چاند, یہ سورج سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ابر بادو مہو خورشید و فلک درکارن, آسمان تیری خدمت میں لگا ہوا, سورج تیری خدمت میں لگا ہوا, ہوا تیری خدمت میں لگی ہوئی, بادل تیری خدمت میں لگے ہوئے. تاتو نانی بکفاری و بغفلت نہ خوری, تاکہ تو روٹی کھا سکے. اب ہما از بہرے تو سرگشتو فرما بردار, سارے تیرے لیے پریشان ہیں, تیرے لیے نکلتے, تیرے لیے ڈوبتے, سب تیرے لیے پریشان ہیں. شرط انصاف نہ باشد کی تو فرمانا بری. یہ انصاف نہیں ہے کہ سب تیری خدمت کرے اور تو بے لگام گھومے. مقصدیت بتایا گیا. سورج اور چاند بے مقصد نہیں ہے, لہذا تم بھی بے مقصد نہیں ہو. وارننگ دی جا رہی ہے, تم بھی بے مقصد نہیں ہو. اس کے بعد
قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دو دلیلیں دی جا رہی ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. پہلی دلیل ہے یہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی. جب آپ ان کے اوپر آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو یہ دو باتیں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ارے دوسرا قرآن لے آؤ, یہ قرآن جم نہیں رہا ہے, یا ایسا کرو کہ اس کے اندر تبدیلی کر دو. اللہ اکبر, 1400 سال پہلے قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا آج بھی تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی جیسے لوگ یہی باتیں بولتے ہیں. کیا قرآن کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دو, جہاں ہمارے خلاف باتیں ہیں, ہمارے مفاد کے خلاف باتیں, ان کو قرآن سے نکال دو, تبدیلی کر دو, بدل, یا دوسرا قرآن لے آؤ. یہ مطالبہ نیا نہیں ہے, یہ مطالبہ بہت پرانا ہے. یا تو دوسرا قرآن لے آؤ, ایتی بقرآن غیر ھذا, اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ اور بدل ہی اس کے اندر تبدیلی کر دو. تسلیمہ نسرین کا سلمان رشدی کا مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ بہت پہلے مشرکین اس کا مطالبہ کر. وہ ذہنیت, وہ نفسیات آج بھی میرا خیال ہے کہ شرک کی ایک جینز ہوتی ہے, مشرک سے ایک مشرک کے اندر وہ جینز منتقل ہو جاتی ہے. خیالات ویسے ہوتے ہیں, نفسیات ویسی ہوتی ہیں, مطالبہ وہی ہے. اب اللہ کے رسول کا جواب, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. ارے بھائی میں کیوں تبدیلی کر دوں, میں تو اس کا مجاز نہیں, مجھے اس کا اختیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری کتاب نہیں ہے. یہ میری کتاب ہوتی تو میں بدل دیتا, یہ کتاب تو میری نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی, ارے میں تو خالی اتباع کرتا ہوں, میرے اوپر تو وہی اترتی ہے. اللہ اکبر, نبی کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ میں صرف وہی کی اتباع کرتا ہوں, یہ میری کتاب نہیں, ورنہ میں تبدیلی کر دیتا. میرے اختیار میں کہا ہے, میری کتاب ہوتی تو میں تبدیلی کرتا, میری کتاب ہے ہی نہیں, میں تو صرف اتباع کر رہا ہوں وہی کی. یہ پہلی دلیل ہے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی. اگر میری کتاب ہوتی تو آپ یہ مطالبہ کر سکتے تھے, یہ میری کتاب ہے ہی نہیں, میں تو صرف وہی کی اتباع کر رہا ہوں, قرآن وہی ہے منزل من اللہ. ایک دلیل تو یہ, اور دوسرے ایک نفسیاتی دلیل لی جا رہی, فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. سائیکولوجیکل دلیل ہے. کیا میں تمہارے درمیان اتنی عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں. اے کیا دلیل ہے. سائیکولوجی یہ بولتی ہے کہ شعور کی سرحد میں قدم رکھنے سے لے کر 40 سال تک بننے اور بگڑنے کا پیمانہ ہوتا ہے, جو دورانیہ ہوتا ہے. یہ جوانی کی سرحد میں قدم رکھنے سے لے کر 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے, یہ دورانیہ بننے اور بگڑنے کا ہوتا ہے. ذہن کے قالب کا, ذہن کے سانچے کا بننے اور بگڑنے کا دورانیہ ہوتا ہے. اگر 40 سال تک ہوش سنبھالنے کے بعد 40 سال تک اگر ذہن کا قالب, ذہن کا سانچا مستقیم بن گیا تو 40 سال کے بعد بھی آپ کے ذہن کا سانچا مستقیم رہے گا, سائیکولوجی بولتی ہے. اور اگر اس دوران میں آپ کے ذہن کا سانچا منحرف ہو گیا, منحنی ہو گیا, ٹیڑھا ہو گیا, تو 40 سال کے بعد بھی وہی ٹیڑھا ہی رہے گا. سوچیں گے آپ تو ٹیڑھا ہی رہے گا, کریں گے آپ کوئی کام تو ٹیڑھا ہی کریں گے آپ. تو شعور کی سرحد میں قدم لینے سے رکھنے کے بعد سے 40 سال تک کا جو وقفہ ہے, جو دورانیہ ہے, وہ بننے اور بگڑنے کا ہوتا ہے, ذہن کے قالب کے بننے اور بگڑنے کا ہوتا ہے. سائیکولوجی یہ کہتی ہے. اب نبی یہ فرما رہے کہ 40 سال تک تو تم مجھے دیکھ چکے ہو, میری زندگی کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے, تم نے میری دیانت کی تصدیق کی ہے, تم نے میرے امین ہونے کی گواہی دی ہے. 40 سال تک جو بننے اور بگڑنے کا وقت ہوتا ہے, میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انسان کے لیے, 40 سال کے بعد میں اللہ کے لیے جھوٹ بولوں گا. افلا تعقلون, عقل نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ اللہ اکبر. گویا عقل بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, اور سائیکولوجی نے تو فیصلہ کر دیا کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. گویا جو آدمی یہ مانے کہ نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ جھوٹ ہے, در حقیقت وہ سائیکولوجی کے اصولوں کی تردید کرتا ہے, عقل کے بنائے ہوئے پیمانوں کی تردید کرتا ہے. وہ افلا تعقلون کہا گیا, تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جوانی کے ایام میں تو میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں انسان کے تعلق سے. بڑھاپے میں جبکہ آدمی دوسری دنیا میں جانے والا ہوتا ہے, دوسرے عالم میں جانے والا ہوتا ہے, اس وقت جھوٹ بولے گا
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا تعقلون، کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ 40 سال تک جب کوئی آدمی جس کو امانت دار اور دیانت دار کہا گیا ہو، امین اور صادق کہا گیا ہو، 40 سال تک انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو 40 سال کے بعد اللہ کے بارے میں افطرا کیسے کر سکتا ہے؟ عقل اس کو نہیں مانتی. فرائڈ کا ایک نظریہ لاشعور ہے. کیا نظریہ لاشعور؟ کہ انسان کے ذہن کی 2 سطحیں ہیں، ایک سطح شعور کی سطح، ایک لاشعور کی. آدمی جب غلط ماحول پاتا ہے، ویسے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، غلط ماحول ملنے سے وہ جو فطرت ہوتی ہے، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے، وہ شعور کی سرحد سے اتر کر کے لاشعور میں چلی جاتی ہے. دلیل اس آیت کے اندر. فرائڈ کا نظریہ لاشعور کچھ نیا نہیں ہے، یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ ایک درجہ شعور کا ہوتا ہے، ایک لاشعور کا. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ فرماتا ہے وہی ذات ہے جو تم کو دریا میں اور خشکی کے اندر سیر کراتی ہے، یہاں تک کہ جب تم دریا میں چلتے ہو کشتی میں بیٹھ کر کے اور موافق ہوا چل رہی ہوتی ہے، اچانک جب تم بیچ بھنور میں پہنچتے ہو، چاروں طرف سے ہوا چلنے لگتی ہے، موجیں چاروں طرف سے کشتی کو گھیر لیتی ہیں، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ اب گھیر لیے گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، گھیر لیے گئے، کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی. اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر کوئی معبود باطل تمہارے ذہن میں نہیں رہتا. یعنی پریشانی کے موقع پر جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے ایک ہی سہارا سوچتا ہے، وہ جو شعور کی سرحد سے نیچے اتر آیا تھا، سب کانشیس میں اتر آیا تھا، کانشیس سے سب کانشیس میں اتر آیا تھا، اب یہ عین پریشانی کے موقع پر، بہت زیادہ پریشانی کے موقع پر سب کانشیس سے نکل کر کے عین کانشیس میں آ جاتا ہے، اور پھر سارے معبود اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، صرف ایک معبود رہ جاتا ہے جو حقیقی معبود ہے، جو اس کی فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو تم اللہ کو خالص ہو کر کے پکارتے ہو. یہ ہے نظریہ لاشعور جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس نے حسین اعمال کے لیے، اس کے لیے حسنہ ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے حسین اعمال کے لیے کیے ان کے لیے حسنہ ہے. یہاں حسنہ جنت کے معنی میں ہے. جنت کا ایک نام حسنہ ہے، حسنہ ایک نام حسنہ. کیا نام ہو اس کا؟ نام ہی بتا رہا ہے کہ کتنی حسین ہے وہ، اس کا نام ہی اللہ نے حسنہ رکھ دیا ہے. اچھا جنت مل گئی حسین اعمال کرنے والوں کو، وہ زیادہ اور زیادہ ملے گا. ارے جنت مل گئی، اب زیادہ کیا ہے؟ جنت مل گئی، اب زیادہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسین اعمال کرنے والوں کے لیے حسنہ یعنی جنت، وزیادہ جنت مل گئی، اب زیادہ کیا؟ صہیب رومی کی روایت، حضرت صہیب رومی جو روم سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بڑے پیارے صحابی نبی کے، ان سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. صہیب رومی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت پہ پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے حظ اٹھا رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اچانک ایک ندا دینے والا ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے، ایک چیز دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ چیز دینے والا ہے. جنتی حیرت سے کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا اللہ نے ہمیں جنت نہیں دی؟ کیا ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ سب کچھ تو مل گیا. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے سے حجاب اٹھا دے گا، اور جب اللہ کو دیکھیں گے، نبی نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی. کتنا حسین ہوگا وہ، حسین نہیں بول سکتے نا، جمیل، کتنا جمیل ہوگا وہ. اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اس کائنات کو بنانے والا کیسا ہے؟ ہر آدمی سوچ رہا ہوگا کہ وہ کیسا ہوگا، دیکھنا چاہیے.
آدمی ایک گھر نہیں چلا سکتا سیدھے سے، پوری کائنات چلانے والا کیسا ہوگا ذرا دیکھنا چاہیے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے گا اور جنت کی ساری نعمتیں اس دیدار کے مقابلے میں، دیدار الہی کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں گی. یہ زیادہ ہے، ایک جنت ہے اور زیادہ سے مراد دیدار الہی. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فرعون نے منادی کر دی کہ لڑکیوں کو باقی رکھا جائے، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی ہارون کی طرف کہ مصر میں ان کو بسا دو، اور اسی طریقے سے مصر میں ٹھکانے کے بعد وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی مسجد میں نماز اسی وجہ سے پڑھنے سے روک دیا گیا ہو تو گھر کو مسجد بنا لے، گھر میں نماز پڑھ لے. یا اسی طریقے سے ایسی مسجد جس کے اندر بدعت و خرافات ہوں اس میں جانے سے بہتر ہے گھر میں نماز پڑھ لے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ایک مطلب تو یہ قبلہ کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے قبلہ کا متقابلہ. بعض لوگ اسٹینڈرڈ آف لائف اونچا کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے غیر مسلموں کے محلے میں اکیلے گھر لے لیتے ہیں. فساد جب ہوتا ہے مار لیے جاتے ہیں. مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم جب گھر بناؤ تو تمہارے گھر مسلمانوں کے گھروں کے سامنے ہو، اس طرح بناؤ متقابلہ، دکھ سکھ میں وہ تمہارے شریک رہیں. اور ایک بات اور یاد رکھو، کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ تمہارے پڑوس میں ہے تو اس کا تو خیال عام دنوں میں تو رکھنا ہی ہے. فساد بھی ہو جائے تب بھی آپ اس غیر مسلم پڑوسی کی حفاظت کریں گے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. یہ قرآن حکیم کا حکم ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. یہاں تک کہ آپ اس کو بحفاظت امن کیمپ پہ پہنچا دیں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ اسلام کا حکم ہے. تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. فساد کے موقع پر بھی تمہاری ذات سے تمہارے ہندو اور غیر مسلم پڑوسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. اسلام ایسی کشادہ دلی پیش کرتا ہے غیروں کے لیے. اور دیکھا جائے تو وہ غیر کہاں ہے؟ سب تو آدم و حوا کے اولاد ہیں، ایک طریقے سے بھائی ہوئے. یہ اور بات ہے کہ ہم امت دعوت ہے، وہ ہم امت اجابت ہے، وہ امت دعوت. سب ہمارے نبی کی امت ہے. سب کے لیے یہ کتاب ہے قرآن، یہ خاص مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے. قرآن ھدی للناس ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. اور اللہ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. تو یہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. اسی طرح مسلمانوں کے خصوصی محلے ہوں. ایک بات اور معلوم ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہاں نماز پڑھو. اگر ایسے ماحول میں بھی تم نماز کی پابندی کرو گے جہاں نمازوں تک پر بھی حکمرانوں کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی ہو تو بشر المومنین، تو مومنوں کو خوشخبری دے دو. کیا مطلب؟ اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں سے نمٹ لے گا، تمہارے لیے کشادگی کی راہ پیدا کر دے گا. وہ بشر المومنین کہا گیا. نماز کے اندر بڑی قوت، ہم سے بہت غافل ہو چکے ہیں. اس کے بعد فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ڈوب گیا، مر گیا ڈوب کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا میں جو راستہ بن گیا تو اسے پار ہو گئے. یہ جب آیا تو پانی مل گیا. اللہ فرماتا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. سارے تو ڈوب گئے، کسی کی لاش کا پتہ نہیں لگا، لیکن تو نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آج
تیری لاش کو، تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے ہم محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نجات دے دیں گے. تیرے پورے لشکر کو تو دریا کھا جائے گا، لیکن تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، نشانی بن جائے. سچ مچ ایسا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا. اور اس کی لاش کب دریافت ہوئی معلوم ہے؟ 1898 میں، 1898 1898 عیسوی کے اندر فرعون کی لاش دریافت ہوئی. کہاں؟ پہلے یہ جان لے ڈوبے کہاں تھے. یہ بیٹر لیکس میں ڈوبے تھے، بحیرہ مرہ میں، دریائے شور میں. بحیرہ مرہ، بیٹر لیک. یہ بحیرہ مرہ کیا ہے؟ یہ بحر قلزم کا ایک حصہ ہے اور نہر سوئز کے شمال میں بالکل ایک چھوٹا سا سمندر ہے جو خلیج سوئز سے ملا ہوا ہے. اسی سمندر کو پار کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے شور اور جزیرے سینا کے اندر داخل ہوئے تھے، اسی دریا کو پار کر کے. اور یہی وہ دریا جس میں وہ ڈوبا تھا. اور جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل کے اوپر یہ لاش ملی تھی، جہاں ایک پہاڑی ہے، پہاڑ ہے، اسی کو جبل فرعون کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لاش وہیں ملی تھی فرعون کی. اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل فرعون ہو گیا. وہیں پر گرم پانی کا ایک چشمہ ہے. یہ لاش کہاں ملی، کب ملی، کہاں ملی، اس کے اوپر تبصرہ تھا. اور آج بھی مصر میں کیریو جو اس کا دارالسلطنت ہے، اس کے میوزیم کے اندر یہ لاش موجود ہے. CDs ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری لاشیں ہیں اس کے اندر، لیکن سب ممی کی ہوئی ہیں. ممی نہ کی ہوئی تو خراب ہو جائیں گی. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ لاش بغیر ممی کے اب بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے، بغیر ممی کے. کتنی حیرت ناک بات ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں بات کہی ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، وہ پیشین گوئی ہے قرآن کی، اور حرف بحرف اس کی تصدیق ہو چکی ہے. اس کے بعد آخر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا متاع حسن بھی ہے اور دنیا متاع غرور بھی. دنیا متاع حسن بھی ہے اور دنیا متاع غرور بھی. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. دنیا متاع حسن ہے، خوبصورت پونجی، اچھی پونجی. اچھا، قرآن نے یہاں اس کو اچھی پونجی کہا ہے. ایک جگہ بولتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہیں متاع غرور بولتا ہے، دھوکے کی پونجی ہے، اور یہاں بولتا ہے اچھی پونجی ہے. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا متاع حسن بھی ہے اور دنیا متاع غرور بھی، اچھی پونجی بھی ہے اور دھوکے کی پونجی بھی ہے. کیسے؟ اگر آدمی آخرت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے استفادہ کرتا ہے تو دنیا متاع حسن ہے. اگر آخرت کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کو نگاہ کے سامنے رکھ کر کے دنیا سے استفادہ کرتا ہے، دنیا سے استفادہ کرنا ممنوع نہیں ہے. اس کی مثال میں دوں، بڑی پیاری مثال ہے، لے کر جاؤ. انسانی زندگی کی مثال کشتی کی ہے. کشتی کہاں چلتی بولو؟ ریت پر چلاؤ گے
یا سڑک پر چلاؤ گے؟ کشتی چلنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پانی، نہیں تو کشتی چلے گی ہی نہیں۔ تو انسانی زندگی، حیات انسانی کشتی کی طرح ہے اور دنیا پانی کی طرح ہے۔ یہ زندگی پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، دنیا کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ دنیا تو آپ کو استعمال کرنا ہی ہے، دنیا سے استفادہ کرنا ہی، ورنہ زندگی کی گاڑی چلے گی کیسے؟ لیکن اس وقت تک اچھا ہے جب کشتی اوپر ہو، پانی نیچے ہو۔ اگر پانی اوپر آ گیا تو آپ بھی گئے اور کشتی بھی گئی۔ تو آخرت کو نگاہ میں رکھ کر کے اگر دنیا سے استفادہ کرتے ہو تو دنیا متاع حسن ہے، اور آخرت کو فراموش کر کے، آخرت کو بھول کر کے، موت کو بھول کر کے اگر دنیا سے استفادہ کرتے ہو تو دنیا متاع غرور ہے، دھوکے کی پونجی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔